نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی توبہ کے لیے پورا سال انتظار نہیں کرا رہا۔ اب وہ مایوس ہو کے جب بیٹھا ہے تو اچانک اس کے سامنے اس کی وہ سواری چلتی ہوئی آ جاتی ہے۔ تو الفاظ جو نکالے اس نے کیا کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ مطلب خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ وہ الفاظ تو یہ کہنا چاہ رہا تھا خوشی سے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے کا احسان کا سوچ کے اس کے زبان سے الفاظ کیا نکلنے چاہیے تھے کہ یا اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ۔ یہ کہنے کے بجائے اس نے کیا کہہ دیا، الٹا کر دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پہ اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو انسان کو خوشی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے جس چیز کو وہ چاہتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی توبہ پہ خوش ہو رہا ہے، اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ پہ، اور توبہ پہ خوش ہوئی سے ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کیوں خوشی ہوتی ہے؟ اللہ کو تو ہماری توبہ کی ضرورت نہیں، اللہ تو نہیں چاہتا کہ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہماری توبہ سے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات کو آپ سوچیں کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس چیز کا ہمیں احادیث سے پتہ لگتا ہے، اور نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار بھی کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دن میں پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ 2 دفعہ دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور میرے سامنے توبہ کر لے۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ہر بندہ جب زندگی گزارتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن میں گناہ کرتے ہیں، یا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دن میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات میں گناہ کرتے ہیں، یا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو رات میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت نہیں رکھا کہ بس سال میں ایک دفعہ میں جو ہے انتظار کروں گا اور ایک دن ایسا ہوگا کہ میں اپنے ہاتھ پھیلاؤں گا کہ آ جاؤ جس نے توبہ کرنی ہے۔ بھئی یہ جو اکثر لوگ جو ہے نا وہ عرس ہو گیا اور یہ ہر سال کی ایکٹیویٹیز کچھ ارینج کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک سال رکھتے ہیں نا کہ سال میں ایک دفعہ ہم کریں گے، وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی توبہ کے لیے پورا سال انتظار نہیں کرا رہا کہ اے میرے بندے میں ایک سال کے ایک دن اپنے ہاتھ پھیلاؤں گا، تو واپس آ جا توبہ کر لے، کیونکہ واللہ عالم ایک سال تک موقع ہی نہ ملے توبہ کرنے کا۔ آج گناہ ہوا، انسان کو احساس ہو گیا کہ اب میں نے توبہ کرنی ہے، لیکن احساس ہونے کے باوجود اب وہ انتظار میں بیٹھا رہے اور اس بے چینی میں رہے کہ کب وہ وقت آئے گا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ تو اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں بلکہ دن میں 2 دفعہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ رات کو جس نے گناہ کیا وہ دن کو توبہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ جس نے دن کو گناہ کیا ہے اسے لمبا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، رات کو آ جانا، رات کو میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے راستے اور آسانی ہمارے لیے اس طرح رکھی کہ دن میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ جو ہے اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا آپ کو میں مفہوم بتاتا ہوں۔ بڑی زبردست حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پہ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اب جب خوشی کی ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ سے اگر کہوں کہ اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو
اپنی لائف میں سب سے زیادہ کس بات پہ خوشی ہوئی؟ تو آپ سوچیں گے کہ بھئی اچھا فلاں ایک ایسا وقت ہوا تھا، اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو کہوں کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ کتنی خوشی ہوئی تھی۔ اب یہ کتنی خوشی ہے، خوشی کو میئر نہیں کیا جا سکتا، ہمارے پاس کوئی اسکیل نہیں ہے نا۔ ٹیمپریچر تو میئر ہو سکتا ہے نا، کسی کو بندہ کہتا ہے جی فلاں کو بخار ہو گیا، تو اگلا سوال کیا ہوتا ہے کتنا بخار تھا، کتنا ٹیمپریچر ہوا تھا، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک تھرمومیٹر ہے، اس کو لگا کے ہم دیکھ لیتے ہیں بھئی کس کو کتنا بخار تھا، اور بتاتے ہیں بھئی اس کو 102 ہوا، اس کو 103 ہوا۔ لیکن خوشی اگر میں کہوں کہ کتنی خوشی ہوئی، تو خوشی کو میئر کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس اسکیل نہیں ہے، صرف جذبات ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی لائف میں ڈیفرنٹ قسم کے ایکسپیرینسز سے گزرتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع کے اوپر، کسی خاص چیز کے مل جانے کے اوپر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو جب انسان کے اپنے تجربے میں وہ خوشی ہوتی ہے، تو جب کسی دوسرا بندہ بتاتا ہے کہ مجھے اس وقت پہ اتنی خوشی ہوئی، تو انسان اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بات جب ہو جاتی ہے تو یہ واقعی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اسکیل نہیں ہے میئر کرنے کے خوشی کس حد تک ہوتی ہے۔ تو اب وہ کتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے، اس حدیث میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوار کا ذکر کیا کہ ایک شخص ہے جو بیابان جنگل سے گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہے جس کے اوپر اس کا سارا زاد راہ ہے، سفر کا سامان ہے۔ اب وہ شخص جنگل سے گزر رہا ہے، اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی سواری اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور وہ گم ہو جاتی ہے۔ اب وہ شخص، اب آپ پہلے اس شخص کی کیفیت سوچیں کہ جس کی سواری اس کے پاس سے چلے گی، اس کی فیلنگ کیا ہوگی؟ خوف، غم، ٹینشن، ایک دم سے سٹریس۔ اگین یہ ساری فیلنگز ہم فیل کر سکتے ہیں، ہم اس کو اسکیل نہیں بتا سکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت ہو جائے گی اس کی، کیونکہ ایک سواری تھی، اسی پہ سارا سامان تھا، کھانا پینا سب اس پہ تھا، جنگل بیابان ہے، وہاں پہ کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، رہنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سواری ہاتھ سے گئی تو سمجھیں کہ زندگی کا سارا ساز و سامان ہاتھ سے نکل گیا، اب اس کا سروائیول بھی مشکل ہو جائے گا۔ اب اس کی سواری گم ہوگی، گم ہونے کے بعد اب وہ سواری ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن اس کو سواری مل نہیں رہی کہ کہاں چلی گئی ہے۔ بالآخر وہ کتنا ڈھونڈے گا؟ انسان کوشش کرتا ہے نا کسی چیز کے لیے، ڈھونڈے گا، لیکن کر کے انسان تھک جاتا ہے۔ جب تو پھر فرمایا کہ وہ بالکل ایسی سچویشن پہ جب پہنچ گیا کہ وہ مایوس ہو گیا کہ اب مجھے وہ سواری نہیں ملنے والی، اور مایوس ہو کے اب وہ بیٹھ گیا ہے، ہی ہیز گیون اپ، کہ اب وہ سواری نہیں مل سکتی، تو اب تو میں نے یہیں پہ مرنا ہے۔ اب وہ مایوس ہو کے جب بیٹھا ہے تو اچانک اس کے سامنے اس کی وہ سواری چلتی ہوئی آ جاتی ہے۔ Now think about it، کہ وہ بالکل مایوس ہو گیا، اور اب جب اس کے سامنے اس کی سواری آ گئی ہے تو اس وقت جو اس کی خوشی کی کیفیت ہوگی اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی خوشی ہوگی، لیکن ہم فیل کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ اس خوشی میں اس نے جو الفاظ نکالے وہ کہنے لگا کہ الفاظ جو نکالے اس نے کیا کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ مطلب خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ وہ الفاظ تو یہ کہنا چاہ رہا تھا خوشی سے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے کا احسان کا سوچ کے اس کے زبان سے الفاظ کیا نکلنے چاہیے تھے کہ یا اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ۔ یہ کہنے کے بجائے اس نے کیا کہہ دیا؟ الٹا کر دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یہ خوشی میں غلط الفاظ نکل گیا، سلپ آف ٹنگ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے کہ اس کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ کا لیول بتانے کے لیے کہ وہ کتنا خوش ہوا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پہ اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ Now imagine that level، سبحان اللہ، کہ اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے، میرا بندہ یہ تو کل تک جو ہے وہ حرام دیکھتا تھا، حرام ریلیشن شپ سے،
گانے سنتا تھا، اتنے گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا. اس کو پتہ لگا کہ میرا ایک رب ہے جس کی نافرمانی میں کرتا تھا، اور میرا رب مجھے کہتا ہے کہ اگر تو گناہ میں توبہ کرے گا تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اس کو پتہ لگا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی، تو اللہ کو اس بندے کی توبہ پہ اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے، اور نہ صرف بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے بلکہ اپنے بندے کی توبہ کرنے پہ خوش ہوتا ہے. اور نہ صرف چھوٹی موٹی خوشی ہوتی ہے بلکہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ ہمیں کہ ایمان والا اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ بھی کثرت سے اس توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اب یہاں پہ ایک دم سے سوال اٹھتا ہے کہ بھئی توبہ استغفار تو وہ شخص کرتا ہے جس نے کوئی غلطی کی. ہم نے شروع میں بات کی نا، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، گناہ ہوا تو آپ نے توبہ کی تاکہ گناہ معاف ہو جائے، استغفار کی تاکہ گناہ معاف ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو جو نماز پڑھا کرتے تھے تو اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کی پنڈلیاں جو ہیں وہ سوج جایا کرتی تھیں. آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رویا کرتے تھے اور استغفار کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کی ہوئی ہیں، تو آپ کیوں اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں جو ہیں وہ معاف ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. مقصد کیا ہے بتانے کا؟ ہمیں وہ راستہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے کہ روزانہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی کا یہ معمول ہو. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ابھی میں نے آج جو دن گزارا ہے، بلکہ ہمیں اکثر پتہ بھی ہوتا ہے کہ آج کے دن میں مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی ہوئی، لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو جانے میں انجانے میں، شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ جو بھی غلطی ہوئی، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ روزانہ کثرت سے استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ساتھ ساتھ ہمارے جو گناہ ہیں وہ ساتھ ساتھ دھلتے رہیں اور ہماری صفائی ہوتی رہے.